کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام ہر زمانے میں آتے رہے، حتیٰ کہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، اور حضور نے فرما دیا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی ضرورت کا تو یہ عالم ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ایک ایک قبیلے میں کئی نبی پیدا ہوئے، ایک زمانے میں کئی نبی پیدا ہوئے، لیکن حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب پوری دنیا نبی سے خالی ہے، لیکن انسانی سماج تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب ان کی ہدایت کا سبب کون بنے گا؟ تو حضور نے پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب کبھی کوئی کفر اپنا سر اٹھائے گا تو علماء کرام مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی ترجمانی کریں گے اور اللہ کے دین کو پھیلائیں گے۔ جب کوئی فرعون جنم لے گا، جب کوئی نمرود اٹھے گا تو علماء کرام اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، مصطفیٰ کے دین کی ترجمانی کریں گے، حق کا پرچم لہرایا جائے گا، باطل مٹ جائے گا، اور بار بار یہ نعرہ لگایا جائے گا جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا تھا۔ نتیجے میں 1450 سال گزر چکے ہیں، علماء کرام انبیاء کرام کی نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک حق ادا کرتے رہیں گے۔ صرف 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے، پیچھے قوم بچڑے کی عبادت کرنے لگی، ایک گائے کے بچے کو معبود بنا لیا، لیکن 1450 سال گزر چکے ہیں۔ یہ علماء کرام کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج بھی امت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مانتی ہے اور قیامت تک مانتی رہے گی۔ یہ علماء کرام ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جو علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ جو مدارس بھی ہے یہ اسی خدمت دین کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے یہ مدارس کوئی نئی چیز ہے، یہ مولانا لوگوں نے اپنے لیے بنائے ہیں، نہیں، یہ مدارس ہے تو دین کی حفاظت باقی ہے، یہ مدارس ہے تو مسجدوں کے مینار باقی ہے، یہ مدارس ہے تو مسجدیں باقی ہے، یہ مدارس ہے تو دین باقی ہے، یہ مدارس کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امام بخاری کا ابھی ذکر ہوا، پوری دنیا جانتی ہے، امام بخاری نے فیصلہ کیا نیشا پور جا کر ایک مدرسہ بناتا ہوں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی، امام مسلم فرماتے ہیں جب امام بخاری نیشا پور آئے بہت بڑا استقبال ہوا، لوگوں نے نذرانے پیش کیے، بڑا مدرسہ بنایا گیا، لوگ بہت سارے طلبہ آئے، علم سیکھنے لگے، لیکن کچھ وقت کے بعد لوگ امام بخاری کے مخالف ہو گئے، بادشاہ نے لوگوں کو امام بخاری کے پاس جانے سے منع کر دیا، امام بخاری نے نیشا پور چھوڑ دیا۔ اب امام بخاری اپنے شہر بخارا تشریف لاتے ہیں، بخارا میں بڑا استقبال ہوا، بڑا مدرسہ بنایا، بڑے طلبہ آئے، لیکن پھر سازشیں کی، امام بخاری کو نکال دیا۔ اب امام بخاری نے سمرقند تک جانے کا فیصلہ کیا، راستے میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا بخاری آ رہا ہے، میرا بخاری آ رہا ہے، لوگوں سنو، جو مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے تو مصطفیٰ خود اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے ہیں، یہ کسی اور کا نہیں، یہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کا بدلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام ہی